السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزکریا اذ نادى ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین فاستجبنا له ووهبنا له یحیی واصلحنا له زوجہ انہم كانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ اور زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ عطا کیا اور ان کی بیوی کو ان کے لیے بھلا چنگا کر دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کرنے کیا کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی انکساری کیا کرتے تھے۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 اور اسی سورت سے آیت نمبر 89 90 یعنی 89 اور 90 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، دونوں آیات کے ترجمے سے آپ نے اس بات کا اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا زکریا علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا ہے، اور ان کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ ہم آپ کو بتلا دیں کہ سیدنا زکریا علیہ السلام سیدنا یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں سے ہیں، اور ان کا نام بعض اہل علم نے زکریا بن حنا لکھا ہے، بعض نے زکریا بن دان لکھا ہے اور بعض نے زکریا بن عدن بن مسلم لکھا ہے۔ سامعین کرام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نیک بندوں کو آزمانا ہوتا ہے تو دونوں طریقے سے آزماتا ہے۔ کبھی نعمت کو دیکھ کر کے اللہ آزماتا ہے، نعمت اس کو عطا فرما دیتا ہے اور اللہ آزماتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمت سے محروم کر کے آزماتا ہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کا جو معاملہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندگی لابلد رکھا، تا زندگی، بالکل عمر بوڑھے کسٹ کی ہو گئی، وہ خود بوڑھے کسٹ ہو گئے اور ان کی بیوی بانجھ تھی شروع سے ہی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ مریم میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کو دبی آواز میں پکارا اور فرماتے ہوئے کہا، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا، قال رب انی وہن العظم منی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرا جو جسم، میرے جسم کی جو ہڈیاں ہیں وہ بڑھاپے کی وجہ سے بالکل کمزور ہو گئی ہیں، اور سر کے جو بال ہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے بالکل وائٹ ہو گئے ہیں اور ابھی تک مجھ کو اولاد نہیں ہوا اور میری بیوی بانجھ ہے۔ سامعین کرام، ایک دم بوڑھے کسٹ ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نہیں نوازا، اولاد نہیں عطا کیا۔ بیوی شروع سے ہی بانجھ تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نہیں نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے قرآن کریم کے سورہ مریم کے اندر اس چیز کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، انہوں نے اپنے رب کو بالکل چپ کے خاموشی سے دبی آواز سے پکارا۔ دبی آواز سے کیوں پکارا؟ اس کی 3 وجہ اہل علم نے بیان کی ہے۔ ایک وجہ یہ بیان کیا ہے اہل علم نے کہ انہوں نے بالکل رات کو جب ہر آدمی سویا ہوا ہوتا ہے اپنے رب کو خاموشی سے پکارتے ہوئے اپنی بات رب العالمین کے سامنے رکھی۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے، اب اتنے بڑھاپے میں اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد طلب کریں گے تو لوگ دیکھ کر کے ہنسیں گے، اس لیے انہوں نے خاموشی سے دبی آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا۔ اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ جب رب العالمین کو راضی کرنا ہو اور پکارنا ہو تو بالکل خاموشی سے چپ کے رب العالمین کو پکارنا چاہیے، اسی لیے انہوں نے اپنے رب کو پکارتے ہوئے اپنی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھی۔ سامعین کرام، بالکل بوڑھے ہو گئے تھے، اولاد سے بالکل نا امید ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اولاد کی جو طلب کی اصل میں ایک چیز سے انسپائر ہو کر کے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام سیدہ مریم کے خالو، اور سیدہ مریم کو جب ان کی ماں نے بیت المقدس کے لیے وقف کیا تو وہاں پر ان کے کفیل بنے سیدنا زکریا علیہ السلام۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 37 میں فرمایا ہے، 37 اور اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَفَّلَهَا زکریا، مریم کی کفالت زکریا کے ذمہ رکھی گئی اور وہ ان کے متکفل ہوئے، اور جب ان کے کفیل بنے تو جو ان کا حجرہ تھا بیت المقدس کے اندر اس میں صرف زکریا علیہ السلام جاتے تھے، دوسرا کوئی نہیں جاتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کلما دخل
علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. جب بھی زکریا علیہ الصلوۃ والسلام مریم کے پاس جاتے تو وہاں پر دیکھتے کہ کھانے پینے کا سامان پھل فروٹ رکھا ہوا ہے. حالانکہ کھانے پینے کا سامان پہنچانے والے اور پھل فروٹ پہنچانے والے کون؟ خود سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن جاتے تو دیکھتے کہ پھل رکھا ہوا ہے، اور پھل بھی کون سا؟ ابھی آم کا موسم نہیں ہے اور تو آم وہاں پر دکھ رہا ہے. انگور کا موسم نہیں ہے لیکن وہاں پر انگور دکھ رہا ہے. تو پوچھا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ ہم تو تم کو یہ پھل لا کر کے نہیں دیے، پھر تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آیا، اور وہ بھی بے موسم پھل ہے، ایسا کیوں؟ تو مریم علیہ السلام نے کہا من عند اللہ، ھذا من عند اللہ، یہ میرے رب کی طرف سے ہے. اور رب العالمین بغیر حساب کے اپنے بندوں کو رزق سے نوازتا ہے. جب دیکھا کہ مریم کے پاس جو پھل ہے، فروٹ ہے، جو کھانے پینے کا سامان ہے، جو رزق ہے، وہ ایک تو ہم نے پہنچایا نہیں اور دوسرا بے موسم آیا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو بھی نواز سکتا ہے. اگرچہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور اگرچہ میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو نواز سکتا ہے. اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا. اللہ نے فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ. اسی وقت زکریا نے اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے مجھ کو تو اولاد سے نواز، اور بے شک تو دعاؤں کو سننے والا اور اس کو قبول کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے اذ نادى ربہ نداء خفیا. جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا خاموشی سے کہ اے میرے رب انی وہن العظم منی، میرے جو ہڈیاں ہیں وہ کمزور ہو چکی ہیں اور میرے سر کے بال جو ہے وہ سفید ہو چکے ہیں. چپکے چپکے پکارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سورۃ الانبیاء آیت نمبر 89 میں فرمایا وزکریا، اور زکریا کو یاد کرو اذ نادا ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا رب لا تذرنی فردا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو تو اکیلا نہ چھوڑ، مجھ کو میرا وارث دے، مجھ کو میرا اولاد دے، تو بہت زیادہ دعاؤں کو سننے والا ہے. وانت خیر الوارثین، اور سب سے بہترین وارث تو ہے. ابھی ہم لوگوں کا وارث ہمارا اولاد ہے، ہم لوگ اپنے باپ کے وارث ہیں، لیکن پوری دنیا کا وارث رب العالمین ہے. جب ہر چیز انسان چھوڑ کر کے چلا جائے گا تو سب کا وارث کون بن جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، وہی سب سے بہترین وارث ہے. اس لیے دعا کرتے ہوئے کہا، اللہ نے فرمایا اذ نادا ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھ کو تنہا نہ چھوڑ، مجھ کو اکیلا نہ چھوڑ، تو بہترین وارث ہے. یہ دعا کرنے کا انداز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعا کرنا چاہیے تو دعاؤں میں نبیوں کا اسلوب ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انبیاء کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے. ابھی اس سے پہلے کے درس میں ہم نے آپ کو بتلایا سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے رب کو اس انداز میں پکارا کہ رب انی مسنی الضر، انی مسنی الضر، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھ کو شفا یابی دے دے، بلکہ کہا کہ تو بہت زیادہ رحم کرنے والا. یہ نبیوں کا اسلوب ہے دعا کرنے کا. بالکل یہی اسلوب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا زکریا علیہ السلام کے بارے میں بتلایا کہ اذ نادا ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا رب لا تذرنی فردا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو تنہا نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین، اور تو سب سے بہترین وارث ہے. مطلب کیا؟ تو جو چاہتا ہے نواز سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نواز دیا. سورہ مریم کے اندر بڑی تفصیل سے آیت نمبر 1 سے لے کر کے 15 تک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری بات کو بیان فرمایا ہے. اللہ سے دعا کیا، اللہ نے قبول کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ اے زکریا ہم تم کو ایسی اولاد سے نواز رہے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس نام کو اس سے پہلے کبھی بھی کسی نے رکھا نہیں، اور اللہ نے ایسے آدمی کو پیدا نہیں کیا جس کا نام یحییٰ ہو. سیدنا زکریا علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا، اپنے دل کو اطمینان لانے کے لیے اور رب العالمین کے حکم پر یقین کرنے کے لیے تعجب سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تو بوڑھا کھسٹ ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، پھر مجھ کو اولاد کیسے ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جواب میں کہ اے زکریا پہلے تیرا بھی وجود نہیں تھا، لیکن تجھ کو وجود ملانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہی یحییٰ کو بھی وجود ملائے گا. پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو جو یحییٰ تو عطا فرمانے والا ہے اس کی نشانی کیا ہوگی؟ میری بیوی حمل سے ہے، مجھ کو کیسے پتا چلے گا؟ کہا کہ تم 3 دن اور 3 رات تک
صحیح سلامت ہونے کے باوجود کسی سے بھی بات نہیں کر پاؤ گے، کسی سے بھی بات نہیں کر پاؤ گے۔ ایسے وقت میں تم رب العالمین کے لیے تسبیح اور اس کی تقدیس، اس کی پاکیزگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں اپنے زبان کو بالکل مشغول رکھنا۔ سورہ مریم کے اندر بھی یہ بات ہے اور سورہ آل عمران کے اندر بھی یہ بات ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کو عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے کہا فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، یعنی زکریا کی دعا کو قبول کیا۔ ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے اس کو یحییٰ عطا فرمایا۔ یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ مریم میں کہا ہے کہ ہم نے ان کو بچپنے میں ہی حکمت و دانائی عطا کر دی تھی اور ان کو پاکیزگی اور تقوی عطا کر دیا تھا، اور ان کو ہم نے اسپیشلی حکم دیا تھا خذ الکتاب بقوہ، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام تمہارے اوپر نازل کیے ہیں اس کو بڑی مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وصیت کیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنا اور بدبختی میں نہ پڑنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سلامتی بھیجی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے زکریا کی دعا کو قبول کیا۔ ووہبنا لہ یحییٰ، اور ان کو یحییٰ عطا کیا۔ واصلحنا لہ زوجہ، اور ان کی بیوی جو شروع سے ہی بانجھ تھی، یعنی ان کو وہی بیماری تھی کہ ان کو اولاد نہیں ہوتا تھا، اللہ نے ان کو کہا کہ ہم نے ان کو درست کیا۔ اور آگے کہا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ سارے کے سارے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے تھے۔ سامعین کرام، آپ جہاں پر بھی نبیوں کا ذکر سنیں گے وہاں پر ایک بات ضرور سنیں گے کہ وہ لوگ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے تھے۔ اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ اس لیے بیان فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تاکہ اس قرآن کریم کو پڑھنے والے یہ سمجھ جائے کہ اگر اس کو اللہ کی عافیت چاہیے، رحمت چاہیے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اطمینان چاہیے، سکون چاہیے، اگر اس کو زندگی کے اندر خیر چاہیے، بھلائی چاہیے، اگر وہ انفرادی اور اجتماعی اعتبار سے اگر آگے بڑھنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عافیت کا حقدار ہونا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اس کو انہی نبیوں اور نبیوں کے راستے پر چلنے والوں کے طریقے کو پکڑنا ہوگا۔ انہوں نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ سارے کے سارے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے، ویدعوننا رغبا ورہبا، اور جو کچھ میرے پاس ہے، اللہ کے پاس کیا ہے؟ اللہ کے پاس اجر و ثواب ہے، اللہ کے پاس اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جو اللہ اپنے نیک بندوں کو عطا کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، وہ لوگ مجھ کو پکارتے ہیں امید اور خوف دونوں سے۔ یاد رکھیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیجیے، جب اللہ سے کچھ مانگیے تو امید بھی ہونا چاہیے اور خوف بھی ہونا چاہیے۔ امید کس چیز کی ہونی چاہیے؟ کہ اللہ تیرے پاس جو ہے وہ مجھ کو عطا کر، اور خوف کس بات کا ہونا چاہیے؟ کہ اللہ تیرے پاس جو عذاب ہے ہم اس سے بڑا ڈرتے ہیں، اللہ اس عذاب سے ہم کو محفوظ رکھ۔ یہ جو نیکوکار لوگ ہیں جب بھی اللہ کو پکارتے ہیں وہ اللہ سے امید لگا کر کے بھی پکارتے ہیں اور اللہ کے عذاب کے خوف سے بھی پکارتے ہیں۔ اللہ نے کہا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ جو زکریا اور زکریا کے جو اہل و عیال ہیں وہ نیکیوں کی طرف رغبت کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو امید اور خوف سے پکارنے والے، وکانوا لنا خاشعین، اور ہمارے سامنے خشوع خضوع اختیار کرنے والے، ہم پر یقین رکھنے والے، ہمارے باتوں کی تصدیق کرنے والے، ہمارے سامنے جھکنے والے، ہمارے سامنے عاجزی اور انکساری کرنے والے تھے۔ سامعین کرام، یہاں پر نبیوں کا ذکر خیر چل رہا ہے، ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو ہماری خالص ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔